پہلے آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 28 نومبر کو کرتارپور کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پاکستان بھارت کو کرتارپور کوریڈور کھولنے کے فیصلے سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم سکھ یاتریوں کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو ہر معاملے پر مذاکرات کی دعوت دی۔ مونا خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی مونا۔ جی بالکل، کرتارپور کے حوالے سے جب بھارتی کابینہ نے آج فیصلہ کیا تو اس حوالے سے جب ترجمان دفتر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے بھارت کو ہر معاملہ پر مذاکرات کی دعوت دی ہے اور کرتارپورہ پر جلد خوشامدید کریں گے، جس کے بعد شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے یہ کہا اپنی ٹویٹ میں کہ پاکستان بھارت کو کرتارپور کوریڈور کھولنے کے فیصلے سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے اور وزیر اعظم عمران خان 28 نومبر کو کرتارپور کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سفارتی سطح پر پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطہ بھی شروع ہو چکا ہے اور جو دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کو خط بھی موصول ہو چکا ہے بھارتی وزیر خارجہ کی وزارت خارجہ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کرتارپور کوریڈور پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بھارت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کا کرتارپور کے حوالے سے موقف خوش آئند ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مونا خان۔ اور بھارتی کابینہ نے کرتارپور بارڈر تک خصوصی کوریڈور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت بھارتی پنجاب کے ضلع گرداسپور میں بابا نانک کے پاکستان کی سرحد تک راہداری تعمیر کرے گی۔ ارون جیٹلی نے کہا کہ پاکستانی ریلوے اس سلسلے میں ایک ٹرین چلائے گی جو گرو نانک سے وابستہ مقدس مقامات سے گزرے گی۔ بھارتی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ فیصلے کا مقصد پاکستان جانے والے سکھ یاتریوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی ریلوے اس سلسلے میں ایک ٹرین چلائے گی جو گرو نانک سے وابستہ مقدس مقامات سے گزرے گی۔ اور بھارتی کابینہ کے فیصلے پر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ کرتارپور بارڈر پر بھارتی کابینہ نے پاکستانی تجویز کی توثیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے دونوں جانب سے متوازن آوازوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ کرتارپور بارڈر کھولنا دونوں ملکوں کی امن پسند لابی کی فتح ہے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے وزیر اعظم عمران خان کے ملیشیا میں دیے گئے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ خان صاحب ہم آپ کو نہیں گرانا چاہتے، ہم آپ کو قوم کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھپنے نہیں دیں گے، قوم کو بتائیں گے کہ اناڑی اناڑی ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی اپوزیشن ہے جو حکومت کو کہہ رہی ہے کہ کام کرو اور حکومت کام کرنے کو تیار نہیں۔ کیا 2 ماہ پہلے عمران خان کو درآمدات کے اعداد و شمار معلوم نہیں تھے؟ آپ کا یو ٹرن لینے کا طریقہ اب عوام جان گئے ہیں، شاید یو ٹرن لینے میں آپ کا نام ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان غیر پیشہ ورانہ انداز سے خارجہ پالیسی چلا رہے ہیں۔ عمران خان کا بیرون ملک جا کر اپنے ملک کی بدنامی کرنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسا جاری رکھیں گے تو وہ بھی اپنی زبان استعمال کریں گے۔ دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح غیر جمہوری قوتوں نے عمران خان کی حکومت بنائی، کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک بھی قدم نہیں اٹھایا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انتقامی سیاست کا سلسلہ جاری ہے، عمران خان غیر محفوظ اور حکومت کمزور ہے، یہ اسی لیے اپنے مخالفین کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مشرف اور ضیاء کی آمریت کا مقابلہ کیا، اس کٹ پتلی حکومت کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے چلاس میں جلسہ عام سے خطاب میں ایک بار پھر عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا خان صاحب مہنگائی پر یو ٹرن لو، خان صاحب پیٹرول پر یو ٹرن لو، مہنگی بجلی پر یو ٹرن لو، اگر ایسا نہ ہوا تو امپائر بھی آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ خان صاحب کو ہر یو ٹرن پر پکڑوں گا۔ پاکستان میں عوام مسائل کا حل چاہتے ہیں، حکومت نے ملک کو مہنگائی کی سونامی میں ڈبو دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں پنجے گاڑ لیے ہیں، وہاں بھارت کا اتنا اثر ہے کہ طاہر داوڑ کی میت لینے کے لیے 2 گھنٹے سرحد پر کھڑا رکھا گیا۔ سیمینار سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں قومی سلامتی کو ترجیح نہیں دی گئی۔ مزید کہا کہ 100 روزہ پلان میں نیشنل سیکیورٹی شامل ہے۔ ماضی میں ملک میں بین الاقوامی NGOs کو ہماری روایات اور عقائد کے خلاف کام کرنے کی کھلی آزادی دی گئی۔ پاکستان اب کسی اور کے نظریے سے نہیں چلے گا، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ ہم نے اپنوں کو خوش کرنا پرائورٹی نہیں رکھا، اگلوں کو خوش کرنا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے، اور آج کے اس پلیٹ فارم سے یہ میسج جانا چاہیے کہ ایوری تھنگ اسٹارٹ اینڈ اینڈس ہیئر۔
پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد کوئی اور چیز ہوگی. جب ہم نے لائسنس دیا, جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کو اپنے گھر کو کھلا چھوڑ دیا, 2611 کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے ساتھ, 909 کلومیٹر کا بارڈر ایران کے ساتھ, آپ نے اپنے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو کبھی پرائورٹی نہیں دی. آپ نے 1947 سے ٹل 2015 انٹرنیشنل INGOs کے لیے کوئی انیشیٹو ایسا نہیں رکھا, ریگولیٹری باڈی نہیں تھی, سب کو لائسنس دیا کہ آؤ میرے نارمز اینڈ ویلیوز اور میرے کلچر اور میرے فیتھ سے کھیلو. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہاں سے آنکھیں نکلتی ہیں تو پھر ہمیں MDGs بھی یاد آتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بھی آتے ہیں. ہندوستان اتنا پینیٹریٹ کر گیا افغانستان میں کہ میں بارڈر سے جب اپنے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی لاش لینے جاتا ہوں, مجھے 2.5 گھنٹے وہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے, اور اس سے پہلے میرے ساتھ افغان فوجی تصویریں بناتے ہیں, سیلفیاں بناتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ, کیوں ان کی باڈی لینگویج بدلتی ہے؟ میرا اپنا پاکستانی ان کے بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ان کو عزت مت دو, پاکستانی کو یہ لاش مت دو. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار نے برطانوی پارلیمنٹ کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے, نئے ڈیمز کی تعمیر بہت ضروری ہے. یہاں آنے پر انہیں بتایا گیا کہ برٹش پاکستانی ڈیم کے لیے حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. اوورسیز پاکستانی ہمیشہ پاکستان کی مدد کو آگے آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں آسیہ بی بی کو مکمل تحفظ دینا چاہیے, اس کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ کرے. آسیہ بی بی کا نام ECL میں ڈالنے کے بارے میں چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ عدالت اس حوالے سے کوئی غیر قانونی فیصلہ نہیں کرے گی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے برطانوی پارلیمنٹ کا دورہ کیا. برٹش پاکستانی ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو میں چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے, قوانین کو بھی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ابھی مکمل نہیں ہوئی. چیف جسٹس نے یہ بھی واضح کیا کہ آج کل بہت آگہی ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم میں احتیاط کی ضرورت ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آسیہ بی بی کو کسی اور ملک میں پناہ کے بجائے ملک ہی میں تحفظ ملنا چاہیے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. آسیہ بی بی کا نام ECL میں ڈالنے کے بارے میں چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ عدالت اس متعلق کوئی غیر قانونی فیصلہ نہیں کرے گی. چیف جسٹس نے اراکین کو بتایا کہ پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. صورتحال کا علم ہونے پر انہوں نے معاملہ اٹھایا. جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ نئے ڈیمز کی تعمیر بہت ضروری ہے, کوئی دوسرا متبادل نہیں. دیامر بھاشا ڈیم کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے. اوورسیز پاکستانی ہمیشہ پاکستان کی مدد کو آگے آتے ہیں. And they have always been helpful to us. I tell you, I do not have the words to express my gratitude for the Pakistani diaspora and the overseas Pakistanis who have such a love for Pakistan. چیف جسٹس نے پاکستان میں ثالثی کے مستقبل پر مباحثے سے بھی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہر معاشرے میں ایک شخصیت ہوتی تھی جسے بابا رحمتہ کہا جاتا تھا. بابا رحمتہ مقدموں کا فیصلہ کرتا تھا اور لوگ اس کی ساکھ کو چیلنج نہیں کرتے تھے. لندن ہائی کورٹ میں انگلینڈ اور ویلز ایپلٹ کورٹ کی خاتون جج جسٹس جولیا میکر نے بھی ملاقات کی. چیف جسٹس لندن، برمنگھم اور مانچسٹر میں ڈیموں کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ تقاریب میں شرکت کریں گے. ڈیموں کی تعمیر کے لیے جیو نیوز انٹرنیشنل پر کل رات مانچسٹر سے براہ راست ٹیلی تھون بھی منعقد کی جائے گی. چیف جسٹس نے لندن میں میڈیا سے بات چیت میں سوالات کے جواب بھی دیے. ہمیشہ عدلیہ کے خلاف جب بھی کسی نے بات کی، خواہ وہ پولیٹیشین ہوئے، میں مثال دینا چاہوں گا نہال ہاشمی کی، سینیٹر فیصل رضا عابدی کی،
अदलिया ने उनको जरूरत नहीं दी कि वो बात कर सकें अदलिया के खिलाफ किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में तो ये कहा गया, लेकिन जब एक मजहबी इंतहा पसंदों के बारे में अदलिया अभी तक खामोश क्यों है? जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, कुफर के फतवे दिए जजों के बारे में, हाजिर सर्विस जर्नलों के बारे में, तो अदलिया अभी तक खामोश क्यों? ये आपको चंद दिन के बाद पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। इलेक्शन होने जा रहे हैं सर। इसका मतलब अपडेट ये कि वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में स्टील मिल्स के मरहूम मुलाजिमीन के वरसा को बकाया जात देने की मंजूरी दे दी गई। बकाया जात के लिए तकरीबन 1 अरब 6 करोड़ 60 लाख रुपए जारी करने का फैसला किया गया है। रकम स्टील मिल्स मुलाजमीन को ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, दीगर बकाया जात की मद में दी जाएगी। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसा कि आपने कहा, एक बड़ा फैसला तो यही था कि स्टील मिल्स के मरहूम मुलाजमीन के जो वर्सा है उनको बकाया जात की अदायगी के लिए रकम जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा 200 टन जो गंदम है फालतू पड़ी पाकिस्तान के गोदामों में सूबा पंजाब और सिंध के पास, उसकी बरामद की भी मंजूरी दे दी गई है। पासकोट के पास जो गंदम पड़ी थी वो 1300 रुपए की 40 किलोग्राम के हिसाब से पोल्ट्री एसोसिएशन को जारी करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। जो तोरखा बॉर्डर के जरिए कपास बरामद होती है, उसकी फ्यूमिगेशन करने के लिए, उसके बीमारियों से पाक करने के लिए इंतजाम जैसा कि गुज़श्ता साल भी किए गए थे, इस साल भी तोरखा बॉर्डर पे ही अहकाम करेगी ताकि पाकिस्तान में जो कॉटन इम्पोर्ट हो उसमें किसी किस्म की बीमारी ना हो। जी, इसके अलावा जो अहम एक फैसला था आज के इजलास में, गैस की लोड मैनेजमेंट था, उस पर अमल दरामद अगले इजलास तक, उस पर फैसला अगले इजलास तक मौखर कर दिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम तफसीलात के लिए। और इस वक्त इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मीडिया को आज़ादियाँ हासिल हैं, जिस तरह का मीडिया का यहाँ पर माहौल है, ये तो किसी और थर्ड वर्ल्ड में या मुस्लिम कंट्री में तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा हम सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दुनिया में डीरेगुलेटेड मुल्क हैं जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, उससे बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल हमेशा रहती है, बेहतरी की गुंजाइश पाकिस्तान में भी है, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मीडिया को ख़तरा है वो खुद मीडिया ओनर्स के बिजनेस मॉडल्स है। कोई भी मीडिया, कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं मान के चल सकती कि हमारा 60% बजट या 65% बजट हमें गवर्नमेंट देगी और हम चलेंगे। गवर्नमेंट नहीं दे सकेगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिसमें हम 30 ट्रिलियन रुपयों के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस आपके सामने है, हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है, और अगर ये इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी भी हो तो भी हुकूमत का फ़र्ज नहीं है, हुकूमत का ये कह लीजिए कि मैंडेट नहीं है कि वो लोगों से पैसे ले और प्राइवेट बिजनेसेस को दे ताकि प्राइवेट बिजनेसेस चलें। जो मीडिया का बिजनेस मॉडल, अपने बिजनेस मॉडल्स बनाने होंगे। अभी पैमरा के वकील साहब ने एक लंबी प्रेजेंटेशन दी है मीडिया रेगुलेशन की। मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारा जो रेगुलेशन का जो पीरियड है ये भी। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.